ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر جلوہ نما علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کہ اس نے ہم عاجز بندوں کو اپنے محبوب کی تعریف سننے کے لیے چنا ہے۔ میلاد منانا، میلاد کی محفل میں جانا، سرکار کا ذکر خیر سننا، یہ دلوں کی راحت ہے، قلوب کی فرحت ہے، یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے ذکر کی اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو دنیا مل جائے، دولت مل جائے، اس پر اللہ راضی ہے، جو بڑی گاڑیوں والا ہو، بنگلوں والا ہو، اس پر اللہ راضی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر دنیا اور دولت کی چیزوں سے اللہ راضی ہوتا تو کسی کافر کو ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا، وہ بھی مومنین کو عطا فرماتا۔ لیکن دنیا کی دولتیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اور اپنے ذکر اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو ایسی محفل میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من حضر فی مجالس ذکر کتب اللہ لہو بکل قدم عبادت سنہ، جو اس ذکر پاک کی محفل میں آتا ہے اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے گھر سے یہاں تک آئے، پھر یہاں سے گھر تک جائیں گے، آپ اپنے قدم گن لیں کہ کتنے قدم بنتے ہیں آپ کے، اور ہر قدم آنے اور جانے کا
ہر قدم 1 سال کی عبادت کے برابر اگر اجر و ثواب عطا کیا جائے تو آپ بتائیں آپ کتنے اعمال صالحہ کے شاہکار بن جائیں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ لو ان کو بتا دو کہ ہمیں میلاد میں کیا ملتا ہے۔ کیا بولے ابھی کیا کہا تم نے؟ پھر بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، روز محشر جب اس سبحان اللہ کا وزن کیا جائے گا تو اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یملأ المیزان والحمدللہ یملأ المیزان، لا الہ الا اللہ یملأ المیزان۔ سبحان اللہ کہنا تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو اچھائیوں سے اور اعمال صالحہ سے بھر دے گا۔ الحمدللہ کہنا تمہارے اعمال صالحہ کے پلڑے کو اعمال صالحہ سے بھر دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے کہ کوئی تازی گھوڑے پر، اچھے گھوڑے پر سوار ہو کے 3 دن تک دوڑے تو اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائے یہ جنت کے باغات میلاد والوں کے حصے میں ہیں، جو میلاد نہیں مناتے ان کے نصیب میں یہ چیز کہا۔ پھر دیکھیں میلاد کی محفل میں آپ جب آتے ہیں تو کسی عالم کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اسٹیج پر تو الحمدللہ میلاد کی محفل میں ہم اہل سنت کی اسٹیجیں علماء کے نورانی چہروں سے بھری ہوتی ہیں۔ اگر صرف ایک عالم بھی بیٹھا ہو اسٹیج پر، آپ کی نگاہیں اس عالم کے چہرے کو تک رہی ہو، میرے آقا نے فرمایا من جلس مال عالم ساعتین او اکل ماہو لقمتین او مشا ماہو خطوتین آتاہ اللہ جنتین۔ جو کسی عالم کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھا، کتنا بیٹھا؟ بولو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانیں دی ہیں میرے ساتھ بولو۔ جو گونگے ہیں جن کو زبان نہیں وہ خاموش بیٹھے رہے، بولو۔ کسی عالم کے ساتھ، ایک عالم کے ساتھ 2 گھڑیاں بیٹھے، یا عالم کھانا کھا رہا ہے دسترخوان پر، آپ بھی بیٹھ گئے اسی دسترخوان پہ، عالم کے ساتھ اکل ماہو لقمتین، کسی عالم کے ساتھ 2 نوالے کھا لیے۔ کوئی عالم جا رہا ہے رستے میں، او مشا ماہو خطوتین، کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چلو۔ یا 2 گھڑیاں بیٹھا، یا 2 لقمے کھا لیے، یا 2 قدم چل پڑا، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائے گا، اس دنیا سے دگنا ہوگا۔ یہ جو دنیا ہے نا، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، یہ جتنے بھی بر اعظم اس دنیا میں ہیں، یہ ایک باغ ہے۔ ایسے 2 باغ ملیں گے جو عالم کے ساتھ 2 گھڑیاں بیٹھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میلاد کی برکات ہے، یہ میلاد والوں کا حصہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا دیدار کرتے ہیں،
پھر میرے آقا نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، عالم کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ مصافحہ جو آپ نے کسی عالم کے ساتھ کیا ہے نا، یہ اس عالم کے ساتھ نہیں۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کا راوی میں خود ہوں۔ وہ حدیث مسلسل ہے۔ حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنے استاد حضرت سیدی محمد مکی سے سنی، اور اس نے اپنے والد اپنے استاد سیدی علوی سے سنی، اس نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ مدینے والے آقا تک جڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث، اب آپ جو مجھ سے سن رہے ہیں نا، آپ بھی اس حدیث کے راوی ہو گئے، یہ روایت کا سلسلہ آپ سے مدینہ تک جڑ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا من صافحنی او صافح من صافحنی، میرے آقا نے سے مصافحہ کیا، اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اسٹیج پر کافی علماء ہیں، ایک عالم بیٹھا ہے، اس نے ضرور اپنے استاد کے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا، اس کے استاد نے اپنے استاد کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوگا، اس نے اپنے استاد کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوگا۔ یہ سلسلہ جوڑتے چلے جائیں، یہ چین ملاتے چلے جائیں، تو یہاں کوٹڑی سے یہ چین ملے گی گنبد خضرا تک۔ کسی نہ کسی صحابی اس کے ساتھ اس کا سلسلہ جڑے گا، یا حضرت ابو بکر کے ساتھ سلسلہ جڑے گا، یا حضرت عمر کے ساتھ سلسلہ جڑے گا، یا حضرت عثمان ذی النورین سے سلسلہ جڑے گا، یا حضرت مولا علی شیر جلی حیدر کرار سے سلسلہ جڑے گا، یا سیدنا امام حسن سے سلسلہ ملے گا۔ یہ جو استاد بیٹھے ہیں نا، جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اگر عالم نہ بھی ہو، قرآن تو پڑھا ہے نا، اس نے قرآن اپنے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلا گیا کسی صحابی کے، مثلا حضرت جابر تک جا کے پہنچا۔ آپ کا استاد حضرت جابر کے شاگردوں کے سلسلے میں جڑا ہوا ہے، اور حضرت جابر نے حضور سے قرآن پڑھا۔ تو کسی عالم کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، کسی عالم سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کسی استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کا سلسلہ یہاں کوٹری تک نہیں، حیدرآباد تک نہیں، یہ گنبد خضرا کے مکی تک جڑا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں نا آپ سے میلاد میں تمہیں کیا ملتا ہے، ان کو بولو، بتاؤ، اللہ نے زبانیں دی ہیں آپ کو، ہمیں میلاد میں کیا کیا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر محفل میلاد میں ہم قرآن سنتے ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جی، قرآن جہاں پڑھا جائے، ہر خشک و تر چیز اس پر اللہ کی رحمت برستی، اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ تو جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس کا آغاز تلاوت کلام سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سامعین پر اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔
پھر محفل میلاد کی ایک خاص چیز ہے کہ وہاں نعتیں ضرور ہوتی ہیں. بولو، وہاں میرے آقا کے صفت اور ثنا، میرے آقا کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے. نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں کوئی میرے آقا کے مکھڑے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے زلفوں کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے شہر مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے ولادت کا معجزہ بیان کرتا ہے، کوئی حضور کے سراپا کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے دیکھنے کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے چلنے کا ذکر کرتا ہے. میرے دوستو، یہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ نعت پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. حضور نیچے بیٹھتے ہیں، نعت خان حسان بن ثابت کو اپنے منبر پر بٹھاتے ہیں. حسان، تم میری نعت پڑھو، جبریل تیری مدد کے لیے آسمانوں سے اتر. میرے آقا کے چچا جان ہیں امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں، اور امام صالحی سبل الہدیٰ والرشاد میں یہ روایت لاتے ہیں آقا کائنات کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں آپ کے میلاد کی نعت پڑھوں. نعت وہ پڑھوں جو، بولو، جو میلاد والی نعت ہے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا، قل لا یفقد اللہ فاق. چچا جان، آپ میری نعت پڑھو، آپ کی صورت کبھی نہیں بدلے گی. اب حضرت احسان نعت پڑھ رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے ہیں، حضور خود سن رہے ہیں، اور حضرت سیدنا عباس نعت پڑھ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین جگمگ اٹھی، آسمان کے کنارے آپ کے نور کے ظہور سے چمک اٹھے. اب نعت پڑھ رہے ہیں چچا جان اور سن رہے ہیں مدینے والے آقا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ محفل میلاد میں اگر نعت خان نعت پڑھ رہے ہیں نقابت کی صورت میں یا نعت خانی کی صورت میں، جو حضور کی تعریف ہو رہی ہے، یہ حضرت عباس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور سننے والوں، تم میرے آقا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ یہ نعت میلاد کا آغاز کس نے کیا؟ ان کو بتا دینا. سیوطی نے لکھا ہے، سیرت حلبیہ والے نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب جو دادا جان ہے میرے نبی کے، وہ فرماتے ہیں میلاد والی گھڑی میں بیت اللہ کے اندر تھا تو کعبے کے دیواروں سے، کعبے کے پتھروں سے حضور کی میلاد کی نعت کے آواز میں خود سن رہا تھا. کعبہ میلاد کی نعت پڑھ رہا تھا. ولد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ کعبہ بھی میلادی ہے، کعبہ بھی میلاد پڑھنے والا ہے، کعبہ بھی حضور کی نعتیں گانے والا ہے. جو میلاد کو نہیں مانتے نا، جو نعت پڑھنے کو بدعت سمجھتے ہو نا، وہ ذرا اس کعبے کو چھوڑ دیں، وہ کوئی اپنا اور کعبہ بنا دیں. یہ تو میلاد والوں کا کعبہ. سبحان اللہ. پھر میلاد جب ہوتا ہے تو میلاد کی محفل کا خاص عمل ہوتا ہے درود و سلام.
صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ درود پڑھے. من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا. ایک مرتبہ تم میرے آقا پر درود پڑھتے ہو، رب العالمین باری تبارک و تعالی 10 مرتبہ تم پر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. آپ ساری زندگی عبادت کریں، اللہ درود نہیں بھیجتا آپ پر. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، اللہ درود نہیں پڑھتا تم پر. وہ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو اپنے ملائکوں کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. لیکن یہ درود رب کو ایسا پسند آتا ہے کہ اگر تم بھی پڑھو نا میرے نبی پر درود تو اللہ تم پر بھی درود بھیجتا ہے. اور امام سخاوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی 62 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، کسی کی 100 سال عمر ہے، 100 سالہ زندگی میں عبادت کرے، اس کا اجر و ثواب ایک پلڑے میں رکھو، اور اللہ رب العالمین ایک مرتبہ اگر کسی پر درود پڑھے تو اس کا اجر اس کی 100 سالہ عبادت سے زیادہ ہے. تجھی 100 سالن کی عبادت ایک پاسے، اللہ جو ہکڑو بھیرو تو تے صلاۃ موکلن انیا متھے انیا متھے انیا ہکڑو بھیرو درود پڑھی نا تو اللہ تعالیٰ تو تے ہکڑو بھیرو نہ 2 بھیرا نہ 3 بھیرا نہ 10 بھیرا اللہ تو تے درود موکلے. تو جاؤ میلاد میں یا سعادت ملی. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ. صاحب مطالع المسرات لکھتے ہیں، میرے آقا کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے درود پڑھتا ہے اس کے ہونٹوں کی آواز میں خود سنتا ہوں. جو بغیر محبت پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ فرشتے اٹھاتے ہیں، یہاں کوٹری کے لوگوں کا درود و سلام اٹھاتے ہیں، گنبد خضرا میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ آج ٹیلی گراف میں تیرے عشاق کا مجمع تھا، یہ انہوں نے تحفہ بھیجا ہے، یہ درود بھیجا ہے، میرے آقا خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ قلب و باطن سے اپنے دل کی گہرائیوں سے درود پاک کی آواز نکالتے ہیں، میرے آقا خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر دل بے قرار ہو درود پڑھو قرار ملتا ہے. قرض والے ہو اگر درود پڑھو قرضہ اتر جاتا ہے. اگر تنگ دستی میں مبتلا ہو درود پڑھو تنگیاں دور کر دی جاتی ہیں. اگر تم پریشان حال ہو درود کثرت سے پڑھو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا. وہ بصرے میں ایک تاجر تھے، بڑا مالدار دنیا دار. پھر زمانے کی گردشیں ایسی آئیں کہ دولت گئی، ملکت گئی، تجارت گئی، وہ مفلس و کلاش بن گیا، مقروض ہو گیا. اب وہ گھر سے نہیں نکلتا، اگر نکلتا ہے تو قرض خواہ اس کو تنگ کرتے ہیں. بڑا پریشان ہو گیا، بڑا مجبور ہو گیا. میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے نا دیر نہیں لگتی. بولو
اگر چھیننے پہ آتا ہے تو بھی اللہ کو دیر نہیں لگتی. ایک رات میں بادشاہ کو گداگر بنا دے, گداگر کو تونگر بنا دے. بولو, کوئی دیر لگتی ہے؟ جو کل تک وزیر اعظم تھا آج کال کوٹھڑی میں ہے, دن کو مکھیاں رات کو مچھر کھا رہی ہے. وہ بولتا ہے مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ جو میلوں تک چلنے والا جس کا بنگلہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے آج ایک کوٹھڑی میں بند ہے. میرے مولا تیری بادشاہی ہے. کیا سمجھتے ہیں میرے دوستو؟ وہ بصرے کا تاجر, مالدار, دنیا دار مفلس و کلاش ہو گیا. ایک دن گھر بیٹھا ہے تو دروازے پر دستک ہوئی. باہر نکلا تو پولیس کھڑی ہے. بھئی فلاں بندے کے 4000 دینار تجھ پر قرضہ ہے. بولا ہاں ہے. بولا اس نے اشتکی کی ہے قاضی کے پاس, جج کے پاس. جج نے بلایا ہے, اس کو پکڑ کے لے گئے. جج نے کہا کہ اس کے 4000 دینار ہیں. بولا ہے. عطا کرو. بولا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں, کہاں سے عطا کروں گا؟ دے, اللہ تعالیٰ دے گا تو دوں گا, اقرار کرتا ہوں, انکار نہیں کرتا. اس نے کہا کہ یا تو اس کا قرضہ دے یا تو جیل کے جانے کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے ایک رات کی مہلت دے دو, کل جو فیصلہ کرو مجھے قبول ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ایک رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. ایک رات کی مہلت لے کر گھر آیا, اب رو رہا ہے. بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بچوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے ساری ماجرا سنا دی کہ کل میں زندان میں چلا جاؤں گا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاؤں گا, آج مجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لو. اس کی بیوی بڑی دانا تھی. اس نے کہا کہ میرے گھر والے ہم کسی سرپرست کے بغیر نہیں ہیں. ہمارے لجپال, ہمارے رکھوال مدینے والے آقا جو بیٹھے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. موجو سائیں, موجو سائیں, موجو سائیں, موجو سائیں. بیوی بولی کہ گھبراؤ نہیں, جس کا کوئی نہیں اس کا مدینے والا ہے. جس کا کوئی سہارا نہیں, بے سہاروں کا سہارا مدینے والا ہے. علماء کہتے ہیں جب تمہیں تنگی اور پریشانی آ جائے تو درود کثرت سے پڑھو. گھر والے گھبراؤ نہیں, آؤ مل کر آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں, ضرور کرم نوازی ہو. اب انہوں نے چٹائی بچھا دی, اس پر پتھریاں لی, اس پہ وہ خود بھی پڑھ رہا ہے, بیوی, بچے, چھوٹے بڑے سب پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ. درود پڑھنے لگے بچے بڑے چھوٹے, میاں بیوی سارے درود پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے, بیوی سو گئی, لیکن اس غریب کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کل سوچ رہا تھا کہ میں زندان میں چلا جاؤں گا, میں کال کوٹھڑی میں چلا جاؤں گا. وہ پریشانی کے عالم میں ہے, اس نے منہ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر کہنے لگا کر دو للہ کرم, اے میرے شاہ امم,
مزید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم کر دو للہ کرم زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی اب بلا لیجئے ہمیں تن میں سانسیں بھی ہیں کم کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم یہ بھی رو بھی رہا ہے اور سرکار کو بلا رہا ہے پکار رہا ہے تڑپے جو ہم یہاں تو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو دو گھٹ پلا دے ساکیا اکھیاں دے جام چوں اکھیاں دے جام چوں بیٹھے ہیں تشنا کام بڑی دیر ہو گئی در پہ کھڑا غلام یہ رو بھی رہا ہے مصیبتوں کا مارا دردوں کا مارا غموں کا مارا جس کا نہ کوئی سہارا وہ جب پکارتا ہے تو اس کی آواز گنبد خضرا تک پہنچتی امتی آنکھیں کنڈوں پہ رنے میں لگے مجھے سائی آنکھیں تھی خبر پوے سڈو کرے تے سجن جیو جیو چلے سڈو کرے تے پنل جیو جیو چلے بیچارن جو وہ چارو جے کو سارے جگہ جو سہارو وہ سائی مدینے رو رہا ہے آقا کو پکار رہا ہے روتے روتے آنکھ لگ گئی اور مقدر جاگ گیا جیسے آنکھ لگتی ہے میرے آقا کا دیدار ہو گیا سرکار فرماتے گھبراؤ نہیں تمہارے پریشانیوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم آ گئے صبح جو بصرے کا وزیر ہے علی بن عیسیٰ اس کے پاس چلے جاؤ وہ میرا بڑا محبت کیش ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے وقت کا وزیر ہے دولت مند ہے لیکن ہمارا حکمدار ہے کتنے وہ خوش نصیب ہیں جن کو آقا اپنا کرے جاؤ علی بن عیسیٰ کو ہمارے سلام کہنا اس کو کہنا وہ تمہارے 4000 دینار ادا کر دے گا عرض کی یا رسول اللہ وہ وزیر میں فقیر مسکین میری بات پر اس کو اعتبار آئے یا نہ آئے آپ نے فرمایا ہم نشانی دیتے ہیں اس کو جا کر کہنا تم ہر رات میں ہم پر 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو تمہارے درودوں کے آواز ہمیں گنبد خضرا میں پہنچتے آج تو تھکا ہوا تھا آج صرف 200 مرتبہ پڑھی اور دعا مانگ کے سو گیا یہ نشانی دینا ہر رات
رات میں 400 مرتبہ پڑھتا ہے، آج رات تو نے صرف 200 مرتبہ درود پڑھا ہے، یہ نشانی دینا وہ تمہیں 4000 دینار دے دے گا۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا درود مجھے مٹھے نبی تے دعا بیا ہے دوا بیا ہے کٹھے سمورن ملائکن سا جو پڑھن دو پان خدا بیا ہے۔ جب صبح کو اٹھا تو ہنس رہا تھا، بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا، جب سویا تھا تو رو رہا تھا، اب اٹھا ہے تو ہنس رہا ہے، کیا ماجرا ہوئی؟ کہنے لگا گھر والی روتوں کو دلاسا دینے والے آقا رات آ گئے۔ سرکار نے کرم کر دیا ہے۔ اب صبح اٹھا اور سیدھا گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ بھی اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار، آگے پیچھے پولیس سنتری سپاہی پروٹوکول، جا رہا ہے کہیں سفر پر۔ یہ غریب جا کے اس کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، جب اس کا گھوڑا گزرا تو جا کر اس کے لگام کو پکڑ لیا، تھام لیا، بولا بھئی کون ہے، کس نے ہمارا راستہ روکا ہے؟ اس نے کہا میں پیغام لایا ہوں، میں پیغام لایا ہوں۔ بولا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہنے لگا میں حسنین کے نانا جان کا پیغام لایا، فاطمۃ الزہرا کے بابا جان کا پیغام لایا ہوں۔ بس یہ نام سننا تھا، علی بن عیسیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا کہ اس محبوب کا پیغام راہ چلتے سننا بے ادبی ہے، میں لوٹتا ہوں، ادب کے ساتھ بیٹھوں، پھر مجھے بتانا میرے یار نے کیا پیغام دیا۔ اس کو اپنی مسند پہ بٹھایا، خود باادب ہو کر بیٹھا، بولا اب بتاؤ میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی، پوری ماجرا بیان کی، تو وہ جب اس نے نشانی دی اور رات والا وہ جو واقعہ بتایا کہ آج رات تو نے 200 مرتبہ پڑھے، ہر رات میں 400 مرتبہ درود پڑھتا ہے، روتے 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 گر پڑا۔ اس نے کہا تو سچا، تیرا خواب سچا، اس معاملے کی تو میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر سنا میرے محبوب نے کیا بات تو ہوئی تھی نا، لیکن محبت والے وہ ایک ہی بات 2 بار 3 بار سنے، ہر بار نیا مزہ ملتا۔ دوسری مرتبہ سنایا، تیسری مرتبہ سنایا، بولا اب جو دینا ہے مجھے دو۔ اس نے کہا ہر مرتبہ جو سنایا ہے ہر مرتبے کے 4000 دینار جدا لے، اور جب بھی طلب ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے دھڑک چلے آنا، ہم تجھے دیں گے کہ تو میرے آقا کا پیغام لایا، حضور کے سلام لایا۔ اب یہ پیسے اٹھائے اور جیسے ہی کورٹ کھلی، قاضی بیٹھا، قرضہ مانگنے والا بھی آیا، تو اس نے 4000 نکال کر دے دیے۔ اس دن کے 4000 اب اس دور کے 4 لاکھ سے بھی زیادہ سمجھو۔ تو وہ
قرضہ مانگنے والا کہنے لگا کہ جج صاحب اس سے تو پوچھو، کل بول رہا تھا کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، آج یہ اتنی رقم رات میں کہاں سے لایا؟ چوری کی، ڈکیتی کی، کہاں سے لایا؟ جج نے پوچھا میاں بتا تو صحیح ہے اتنی رقم کہاں سے لایا رات میں؟ بس یہ پوچھنا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہنے لگا جج صاحب تم تو مجھے جیل بھیجنے والے تھے، لیکن میرے کریم آقا آ گئے۔ اپنے خواب کا قصہ کہہ سنایا تو وہ قاضی بھی بڑا عاشق رسول تھا، اٹھا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کی آنکھوں کو چوما، کہنے لگا تو سچا، تیرا خواب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں لے سکتا۔ آج تو نے میرے آقا کا دیدار کیا ہے، تیری آنکھوں کو چوموں، تیرے پیشانی کا بوسہ لوں، اب تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ قرضہ مانگنے والا بولنے لگا اگر یہ بات ہے تو میں نے قرضہ معاف کر دیا۔ درود پڑھنے والوں، محفل میلاد میں آنے والوں، کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو؟ عالم تمہیں کہتا ہے درود پڑھو، نعت خان کہتا ہے درود پڑھو، مجلس میلاد کا آغاز بھی درود سے ہوتا ہے اور انتہا بھی درود و سلام پر ہوتی ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں نا محفل میلاد میں کیا ملتا ہے، تم ان کو بولو کہ ہمیں کیا نہیں ملتا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا میرے دوستو۔ میرے آقا آج بھی حیات النبی ہے، بولو میرے آقا حیات النبی ہے۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بولو تو سنا دوں۔ خط تو نہیں گئے؟ خدا خوش کر ہوئی، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ سے قافلہ نکل رہا ہے، منزل ہے مدینہ۔ کہاں؟ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں کوٹری بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوں گے نا، بس والے بولتے ہیں ٹھٹا ٹھٹا ٹھٹا، حیدرآباد حیدرآباد، کراچی کراچی، لیکن مکہ میں بس اسٹینڈ پر جائیں تو بس والا بولتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ۔ دل تو کہتا ہے ان کے ہونٹ چوم رہی۔ یہ جو مدینہ کا آوازہ لگاتے ہیں نا، ان کے ہونٹ چوم لے جو میرے آقا کے شہر مبارک کا نام لے۔ بس میں قافلہ سوار ہوا، مکہ مکرمہ سے بس نکلی، 40 بندے سوار ہیں۔ راستے میں کیونکہ منزل 450 کلومیٹر ہے تو راستے میں بس رکتی ہے، کہیں نماز پڑھی، کہیں ہوٹل میں کھانا کھایا، تھوڑی دیر سستا لیا تاکہ گاڑی کی انجن بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ بس رکی ایک ہوٹل پر، لوگ گئے، کھانا کھایا، سارے پیسنجر واپس آ گئے، بس ہارن دے رہی ہے، ایک سیٹ خالی ہے۔ ڈرائیور بولا بھئی ایک سیٹ خالی ہے، پیسنجر نہیں آیا۔ کسی نے کہا یہاں اس سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ دیکھا ہوٹل کے بینچ پر وہ مائی صاحبہ بیٹھی ہیں، اس کا منہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہی ہے۔ امی جان کیا تکلیف ہے؟ یہاں ہاسپیٹل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تمہیں
ہمیں ہاسپٹل میں لے جائیں، کوئی درد ہے، کوئی بخار ہے، پیٹ میں سور ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت زیادہ رونے لگی، جیسے اسے پوچھتے ہیں ویسے زیادہ رونے لگی۔ پوچھا امی جان بتاؤ بھلا کیا ماجرا ہے، سارا قافلہ تمہارے انتظار میں ہے۔ وہ عورت رو کے کہنے لگی کہ میں تو ایک بد کردار عورت ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزری، مدینہ قریب آ گیا، میرا نبی پاک ہے، اس کا حرم پاک ہے، اس کا شہر پاک ہے، اور میں ایک نجس بدکار بد کردار عورت ہوں۔ میں روتی ہوں کہ کیا منہ لے کر جاؤں، کیا منہ دکھاؤں گی۔ آنکھیاں بچھائیڑے انگن تجھے اچھن جی، مجھا میرا پیر انگن تجھو اجرو، سوہن جائے میں سومرا مجھو میرو موتیو میں بنجنو تپیو میں جتے ہلن لائے حسنری۔ اور زارو تتا رو رہی ہے کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ نظر ملا کر کسی نے یارو نظر سے اپنا بنا لیا، نہ جانے کیسی دکھائی نظریں کہ پلے میں اپنا بنا لیا ہے۔ غم جدائی میں مر رہا ہوں، ہزار ہیلے چلا رہا ہوں، خدا کرے میں دیکھوں اس کو جو دل میری میں سما گیا۔ سبحان اللہ، یہ خبر تو کوئی حضرت پیر مہر علی سے پوچھی۔ سبحان اللہ، جس متران دی مدھیری ہے، کیوں جندڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان آکھاں یا جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، اس بس میں ایک مرد درویش بیٹھے، ایک اہل نظر، اہل دل، اللہ والے بیٹھے ہیں، مراقبے کی کیفیت میں ہیں، مراقبے میں گردن جھکی ہے، الٹی ہے چال چلتے، یہ دیوان گانے عشق، الٹی ہے چال چلتے، یہ دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہیں، آقا کا جلوہ نظر آ گیا، سرکار فرماتے ہیں جاؤ اس بیٹی کو جا کر ہمارے سلام کہہ دو۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو آ جائیں آپ کے دوارے پر، آ جائیں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کو خوشخبری مل گئی اور وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، تو محفل
میلاد میں حضور کی محبت ملتی ہے، حضور کا عشق ملتا ہے، کیونکہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت۔ عشق صرف دیدار سے نہیں ہوتا، کبھی یار کی باتیں سن سن کے بھی اس دل میں عشق والی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے نا، اس میں کبھی حضور کے نظم کی صورت میں، کبھی نثر کے صورت میں حضور کی تعریف ہوتی ہے، اس سے دلوں میں عشق رسول بیدار ہوتا ہے، اور جب عشق رسول مل جائے تو پھر دیدار یار بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر محفل میلاد میں آخر میں لنگر بھی تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ ٹیلی گراف والوں نے کھلایا ہے، کھلائیں گے یا بھوکا چھوڑیں گے آپ کو؟ جی کھلائیں گے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ جو محفل میلاد کے آغاز میں یا آخر میں لنگر کھلایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جی جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے نا، جو کھانے والا کھانا کھاتا ہے، کتب لہو بکل لقمت حجت مبرورت و عمرت مقبول۔ سبحان اللہ۔ کھانے والا کھاتا ہے اور کھلانے والے کو ہر لقمے کے عوض ایک حج مبرور، ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا۔ بولو محفل میلاد میں کتنے فوائد ہو گئے؟ بولو تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی جب تک سانس ہے ہم تو یار کا میلاد مناتے رہیں گے، ہم تو حضور کے آمد کے جشن مناتے رہیں گے۔ کوئی روکتا ہے، کوئی ٹوکتا ہے، لیکن عاشق کبھی نہیں پیچھے ہٹتا۔ کتھے مڑندہ محبت وارا، سبحان اللہ۔ کتھے مڑندہ محبت وارا، ہنو نیم جائی نارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ملو محبت جو موکیو، میلاد کا چوتھا روکیو۔ سبحان اللہ۔ میلاد نتھا کیوں نہ کیوں، پر پن کے چوتھا روکیو۔ کتھے مڑندہ محبت وارا، سبحان اللہ۔ مڑندہ محبت وارا مڑندہ، روکنے سا رکبا، جواب دیو۔ کتھے مڑندہ محبت وارا، ہنو نیم جائی نارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سبھی جو نتلیل پچھن جلوارا، نتلیل پچھن جلوارا، ہنو نیم جائی نارا۔ میلاد جو ماہ برے تو، سنین جو سینو ٹھرے تو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھرے ہوا یا نہ ٹھرے ہوا؟ آج ہم سینو ٹھرے ہوا؟ ٹیلی گراف والن جو سینو ٹھرے ہوا؟ او میلاد جو ماہ برے تو، سنین جو سینو ٹھرے تو۔ ہر عاشق عید کرے تو، ابلیس کرے تو مرے تو۔ میلاد انہی لے مارا، سبحان اللہ۔ میلاد انہی لے مارا، ہنو نیم جائی نارا، یا رسول اللہ،
او جی مدنی اساں محبت سنے عربی اساں الفت میلاد انہی سعادت ملے برکت رحمت جنت ملے برکت رحمت جنت نہ دلیل پچھن دلوارا نہ دلیل پچھن دلوارا ہڑو نیم جاہی نارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میلاد عمل و ایمانی یعنی ہمارن جی نشان کیا جی نشانیاں؟ میلاد عمل و ایمانی یا عشق ورن جی نشانی آئے عاشق لے آسانی پر دشمن دے لے کانی سمجھو نا جی تری ہی گولی آئے عاشق لے آسانی پر دشمن دے لے کانی پیڑو پھرتے وارن جو پارا ہڑو نیم جائی نارا یا رسول اللہ احسان اللہ سہی آگیو انہیں محبت جو ہی موگیو او میلاد نہ تھا کیوں نہ کیوں پر دل کے جو تھا رو کیوں کتے مڑندہ محبت وارا کتے مڑندہ محبت وارا سبحان اللہ کتے مڑندہ محبت وارا ہڑو نیم جائی نارا یا رسول اللہ انگریزی نائیں دی شام ڈہیں دی رات اڑے تھے بھئی یہ سومر تھی دو سومر جی شام پیر کی شام منگل کی رات ہدایت کا باب سبنی کے میلاد دی دعوت دی اللہ کریم تمہاں جو ہی میلاد قبول فرمائی دو سبنی کے مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائی دو وما علینا